انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت اور مختصر سی اس نشست میں سورہ مائدہ چھٹے پارہ سے 2 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم اہل ایمان کے لیے ہر دور میں اپنے اندر وہ ہدایات رکھتا ہے، چاہے کسی سطح کا بھی کوئی مسئلہ ہو، نجی اور ذاتی زندگی سے تعلق ہو، ملکی یا بین الاقوامی سطح کا کوئی مسئلہ ہو، تمام مسائل کو قرآن کریم نے اس زاویے سے بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی مسئلہ دیکھ کر قرآن کریم کی طرف دیکھیں تب رہنمائی ملتی ہے، قرآن کریم کو دیکھ کر مسائل کو دیکھ لیا جائے تب بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا ہے، آپ کی تعلیمات کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حقیقت بات یہ ہے کہ بہت دوری محسوس ہوتی ہے۔ کہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کس قدر دوری کا شکار ہیں ہم، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے اس نسبت کو باقی رکھا ہوا ہے، وگرنہ اس رشتے اور اس تعلق کو توڑنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو اگر امت کے لیے پیش کیا گیا ہے تو وہ 4 وجوہات کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس با کمال ہے، آپ کے ذات اقدس کی مثال نہیں، آپ نے جو معجزات لائے ان کی مثال نہیں، آپ نے جو قرآن کریم لایا اس کی مثال نہیں۔ جب یہ سارا سلسلہ ہی با کمال اور بے مثال ہے تو ہمیں ان چیزوں میں سے کس چیز کو لینا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا نسب، آپ کے معجزات وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ کوئی آدمی کہنا چاہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس جیسی میری شخصیت بن جائے، سوال پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانچہ اور جو ڈھانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے چنا ہے، اس سانچے اور اس ڈھانچے میں کوئی اور بنا نہیں ہے، اسے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ اب اس سانچے جیسا کوئی اور بن نہیں سکتا، یہ آپ کی ذات ہے۔ کوئی آدمی چاہے
کہ حضور جیسا سینہ چوڑا، حضور جیسے رخسار مبارک، حضور جیسی آنکھیں، حضور جیسی پلکیں، حضور جیسی بھویں ایسی میری ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف امام الانبیاء کا خاصہ ہے، اس میں حضور کی طرف ہم بن نہیں سکتے۔ دوسرا، آپ کا حسب و نسب، کہ آپ کی والدہ کے اعتبار سے، آپ کے والد کے اعتبار سے جن خاندانوں کو منتخب کیا گیا، آپ کے سسرال اور دادحال اور نانحال کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، یہ ایسا مکمل اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ وہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، وہ ہمارے پہنچ سے دور ہیں، کیونکہ معجزات ہوتے ہی انبیاء کے ساتھ ہیں، کسی امتی کا بس نہیں ہے اس میں۔ پیچھے لے دے کے ایک چیز بچتی ہے جس کو تعلیمات نبوت کہا جاتا ہے۔ تعلیمات نبوت کے ہم مکلف ہیں، اور اسی طرح مکلف ہیں جس طرح حضور کے زمانے کے لوگ مکلف تھے، اسی طرح آج بھی ہم مکلف ہیں۔ چنانچہ دین ہمارے لیے وہ مقرر کیا گیا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، وہ دین جو اللہ کے نبی خود اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے ہیں، اس کے پابندی کرنے پر حضور نے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات امہات المومنین نے فرمایا کہ افطار کے موقع پر اگر کچھ مل جائے افطار کر لیتے ہیں، نہیں تو اگلے روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا جو معصوم عن الخطا ہیں، جو دن بھر استغفار بھی کرتے ہیں، جو اللہ کے اتنے برگزیدہ ہیں، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ اتنا لمبا لمبا روزہ رکھے اور ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود چھوٹا سا روزہ رکھے، ایسا نہیں، ہم بھی ایسا رکھیں گے۔ چنانچہ چھپے چھپائے لمبا روزہ شروع کیا۔ جب ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلے دن غشی آ گئی، بھوک میں نڈال ہوئے، شکایت پاک پیغمبر تک پہنچی کہ اس طرح ایک صحابی کو یہ مسئلہ لاحق ہے۔ فرمایا کیا ہوا، اس کو کیا ہوا، پوچھو صحیح۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت جی آپ کے روزے کی نقل اتار رہا تھا۔ فرمایا خبردار، تم میں کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، میری مثل نہیں بننے کی کوشش کرو، میری مثل بننے کی کوشش مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تہجد لازمی قرار دی، لیکن امت کے لیے لازمی قرار نہیں ہونے دی۔ بس 5 فرض نمازیں ہیں، ان کو ادا کر لیا کرو، تہجد تمہارے لیے ضروری نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نمازوں کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے کہ معاملات کے اعتبار سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جہان سے رخصت ہو جانے کے بعد حضور نے شادیاں کی ہیں، بیک وقت 9 بیویاں آپ کے حرم میں موجود رہیں، 9 بیویاں آپ کے حرم میں موجود رہیں۔ کوئی امتی اس طرح کہنا شروع کرے کہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی ہم بھی کریں گے، تو یہ
4 سے کراس ہوگا تو آہستہ آہستہ اس نے دائرہ اسلام سے نکلنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ حضور کی ذاتی زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذات کے ہم پابند نہیں ہیں، تعلیمات کے پابند ہیں، اور تعلیمات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درسگاہ بنا کر کے، ایک کلاس بنا کر کے امت کو بتایا کہ اس طرح کی عمل کرنا ہے، اور کس طرح، جیسے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تمہارے لیے اصحابی کالنجوم ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کے بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے پیچھے آنے کے بجائے جو میں نے آئیڈیل بنائے ہیں ان کے پیچھے چلو۔ چنانچہ کوئی امتی وہ کلمہ پڑھنا شروع کرے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ کیسے کہ حضور کلمہ طیبہ ایسا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ انی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کلمہ میں بھی وہ کلمہ پڑھنا ہے جو صحابہ نے پڑھا ہے، جو اہل بیت نے پڑھا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو بات میں نے بتلائی ہیں، یہ جو پچھلے 3-4 ٹاپک آپ کو دیے ہیں، یہ ڈسکس کے لیے نہیں کہ آپ پہلیاں بجھوائیں کہ وہ کیا پڑھتے تھے اور ہم کیا پڑھتے ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ ماننی ہیں۔ حضور کے کمالات، حضور کی ذاتی زندگی، حضور کے حسب و نسب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کے پیچھے اگر جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ راہ سے ڈگمگانے کی صورت ہو جائے گی۔ کوئی آدمی چاہے میں حضور جیسا ہو جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ حضور جیسا حسب و نسب نہیں ہو سکتا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ